السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے، آپ کے مقام کے کیا کہنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بہت ہی بلند شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے، جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی وہیں سے آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اب دائی حلیمہ ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر چلنے کے لیے تیار۔ بی بی آمنہ نے یعنی آپ کی امی نے اپنے فرزند ارجمند کو رخصت کیا، اور حلیمہ ان کو لے کر واپس ہونے لگی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پہلے بٹھا دیا، اور بعد میں پھر آگے خود سوار ہوئے کہ میں اونٹنی چلاؤں۔ جب خود سوار ہوئے تو اونٹنی نہ چلی۔ دائی حلیمہ کے جو شوہر تھے وہ ایک دم آگے بیٹھے تاکہ اونٹنی چلاوے، تو اونٹنی نہیں چلی۔ حیران ہو کر نیچے اترے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر آگے بیٹھے تو پھر اونٹنی پھر نہیں چلتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ اس نے کہا حلیمہ تم آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ، دائی حلیمہ اس پیارے بچے کو سینے سے لگا کر آگے بیٹھ گئی، اور ان کے خاوند پیچھے بیٹھے۔ سواری اس وقت چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سواری نے سمجھا دیا، اے حلیمہ کے خاوند، یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ اگر تم اسے اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے
تو میں کبھی تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی، میرے قدم پہ چلنا حرام ہے، اگر چلانا چاہتے ہو تو یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو آگے صدر مقام پر بٹھاؤ۔ چنانچہ اونٹنی نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اونٹنی ایسی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگی کہ حلیمہ ان عورتوں سے جا ملی جو بہت پہلے سے اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو قدم آگے بڑھا رہی ہے، حیران ہو کر پوچھتی ہیں، حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے؟ دائی حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سینے میں دودھ محسوس کیا جبکہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کہا تھا نا، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، مجھے وہ برکت نظر آنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب انہوں نے دودھ سے بھر لیے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ کہا کہ اس بچے کی وجہ سے آج ہمارے دن بدل گئے، اس بچے کی وجہ سے یعنی محمد کی وجہ سے، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، اس بچے کی وجہ سے آج ہمارے دن بدل گئے، آج ہمارے گھر کے اندر برکتیں آ گئی۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے نبی کو شاہی محل میں بھی تو پال سکتے تھے، پھر شاہی محل میں کیوں نہ پالا؟ ایک ایسے گھر میں جہاں صحیح معنوں میں بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں، یوں سمجھیے کہ غربت ہے، اللہ نے یہاں کیوں پالا، شاہی محل میں کیوں نہیں پالا؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ بہت سے کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعض انبیاء کرام کو شاہی محلات میں پالا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے، جب فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، چنانچہ وہ بھی محل میں پلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کرام کو محلات میں پالا، لیکن نبی علیہ السلام کو حلیمہ کے غربت کدے میں پالا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر محل کی آسائشیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو برکتیں آتی لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کدے میں بھیجا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، پریشان حال ہے۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے حالات بدلے تو دنیا نے تسلیم کر لیا کہ دیکھو جو کچھ بھی نہیں رکھتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا۔ اب یہ برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ حتیٰ کہ حلیمہ کے خاوند نے ان سے کہا، حلیمہ لقد اخذت مبارکہ، یقیناً تو کوئی مبارک بچہ لے کر آئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کے غربت کدے میں تشریف آوری کی وجہ سے برکتیں ظاہر ہوئی کہ قریب کی عورتیں آتی اور کہتی، حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ وہ کہتی فلاں پہاڑی پر، تو وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں بیچتی، لیکن ان کی بکریوں میں پھر بھی اتنا دودھ پیدا نہ ہوتا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا، دودھ اتنا زیادہ تھا۔ دائی حلیمہ نے ایک عجیب بات دیکھی، وہ نبی علیہ السلام کو اپنے دائیں پستان سے دودھ پلاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ میں دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ دائی حلیمہ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ بچہ ایک پستان سے دودھ پیتا ہے، اس میں حکمت کیا تھی؟ دائی حلیمہ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ بچہ ایک پستان سے دودھ پیتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی؟
حکمت یہ تھی کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پستان سے بھی دودھ پی لیتے تو بعد میں آنے والی دنیا کہتی کہ خود تو بچپن میں بھائی کے حق کا دودھ پیتے رہے اور آج دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فطرت سلیمہ دی تھی کہ اپنے بھائی کے حق کی طرف منہ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انبیاء علیہ السلام جب بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارا نبی علیہ السلام کا حسن و جمال بہت ہی زیادہ تھا، بہت کشش تھی، بہت جاذبیت تھی۔ دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام شیما تھا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دودھ شریک بہن ہو گئی، چونکہ دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا۔ دائی حلیمہ کی بیٹی شیما نے تو اپنی ماں سے دودھ پیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دائی حلیمہ سے دودھ پیا، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے دائی حلیمہ رضائی ماں بن گئی۔ دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام شیما تھا۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ دائی حلیمہ نے بیٹی سے کہا، شیما دیر ہو رہی ہے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ۔ شیما کہنے لگی، امی بکریاں زیادہ ہے، میں اکیلی ہوں، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں، مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، کسی اور کو میرے ساتھ بھیجو تب میں جاؤں گی۔ دائی حلیمہ نے کہا، بیٹی گھر میں تو کوئی اور ہے نہیں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، لہذا اب تیرے ساتھ اور تو کوئی نہیں جا سکتا، تمہیں اکیلے ہی لے کر جانا پڑے گا۔ شیما کہنے لگی، اماں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ دائی حلیمہ نے کہا، بیٹی تم بکریوں کو سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ وہ تو گود میں رہنے والا ہے۔ اس نے کہا، امی اگر آپ مجھے اکیلا بھیجے گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلے گی، اور اگر بھائی کو ساتھ بھیج دیں گی نا تو میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی اور بھائی کو بھی سنبھال لوں گی۔ حلیمہ یہ جواب سن کر حیران ہو گئی، پوچھا، بیٹی کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اب شیما نے بتایا، اماں میں ایک دو مرتبہ بھائی کو لے کر گئی، ایک تو میں نے دیکھا کہ پورا دن بادل نے مجھ پر سایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جو مسافر قریب سے گزرتے تھے ان میں سے کئی راہب بھی ہوتے تھے، وہ اس بچے کو دیکھ کر پہلے بچے کو پیار کرتے تھے، پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں بھائی کو لے کر گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میری بکریوں نے جلدی سے گھاس چر لی، پھر جہاں میں بیٹھتی تھی یہ بکریاں آ کر میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہنے ہمارے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے، سچا دیوانہ بنائے، ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت عطا فرمائے، سنتوں کو سیکھ سیکھ کر سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں وہ کشش اور جاذبیت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اپنے دل کا سودا کر لیا کرتا تھا۔ شیما کی محبت بھری لوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما آپ کو گود میں لے کر لوری دیتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی عورتیں لوریاں دیتی ہیں،
وہ اپنی اپنی زبان میں دیتی ہے. کوئی تو لوری دیتا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اور کوئی تو ماں پڑھتی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کوئی پڑھتی ہے لا مرغوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ انداز ہوتا ہے. ماں تو اچھی طرح سمجھتی ہے. یعنی جب عورتیں بچے کو گود میں لیتی ہیں تو دعائیہ کلمات کہہ رہی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. شیما بھی اپنے بھائی محمد کو گود میں لے کر بیٹھتی تو وہ بھی لوری دیتی تھی. بعض سیرت نگاروں نے لوری کے وہ الفاظ اپنی کتابوں میں برکت کے لیے لکھے ہیں. اس لوری میں ایک فقرہ یہ بھی تھا، ربنا ابقی لنا محمدا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا. تقریباً جب ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش آ جائے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اسے اس کی والدہ کے سپرد کر کے آؤں. چنانچہ آ کر بی بی آمنہ کو ان کا لخت جگر سپرد کر دیا. وہ درمیان میں جو واقعات ہوئے تھے وہاں اس کو نہیں ذکر کیے جا رہے، ذرا دھیان سے سنیں. اچھا سوال ہوتا ہے بے سہارا ہونے میں حکمت کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ پھر آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کی شادی ہوئی کچھ سالوں کے بعد چچا جان کا انتقال ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ ولادت سے پہلے نبی علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے. پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی. اس کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. کچھ عرصے بعد دادا بھی فوت ہو گئے. پھر اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، اور اپنی جوانی کے کچھ عرصے بعد جب دعوی نبوت فرمایا تو کچھ سالوں کے بعد چچا بھی فوت ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ سب سہارے ہٹے گئے کٹے گئے. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اس طرح کسی کے سائے میں پرورش پاتے آپ تو دنیا کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے، سہاروں میں زندگی گزارنے والے آج سہاروں کی نفی کر کے اللہ کو سہارا بنانے کی تعلیم دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے یہ معاملہ کر دیا. باپ سے بھی بے سہارا، ماں سے بھی بے سہارا، دادا سے بھی بے سہارا، چچا سے بھی بے سہارا. یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اس کا پروردگار ہوتا ہے، اور جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا میں اس کے قدموں کو جما دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بہت بلند فرمایا. کیسا ذکر بلند ہوا، سبحان اللہ. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اے دنیا کے غریبوں، دنیا کے بے سہارا لوگوں، دنیا کے محروم لوگوں، دنیا میں اپنے آپ کو یتیم کہلانے والے لوگوں، تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میں پروردگار تمہارے سر پر اپنی رحمت کا تاج رکھ دوں گا. اسلام میں یتیم کا مقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت تھی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے. گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے.
انشاءاللہ یہاں سے بات آئندہ کل کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے آگے بات، یہ بڑا زبردست دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، بہت ہی زبردست واقعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یتیم کی مدد کرنے کی، ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے کی، یتیم کی خدمت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور آئندہ کل یہ بات بھی آئے گی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ شیما کی ملاقات ہوئی ہمارے نبی علیہ السلام سے. او ہو وہ تو کیا عجیب و غریب واقعہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کا اکرام کر کے امت کو ایک زبردست تعلیم دی. امت کے سامنے ایک زبردست تعلیم کی. بہن کا خلاصہ یہ ہے کہ کیسا اکرام کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں، گزشتہ کل مجلس ہوئی وہ یوں سمجھے کہ پارٹ 1 تھا، آج کی مجلس یہ پارٹ 2، اور آئندہ کل کی مجلس بھی انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 3 انشاءاللہ آئندہ کل یہاں سے آگے بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے. ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ رحیم مولا کریم آقا، یا اللہ آج تک بہت چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں کیا. آپ کی سیرت کو نہیں پڑھا، آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہم زندگی نہیں گزار رہے. ہمارے نبی کے بچپن کے واقعات، جوانی کے واقعات ہمیں نہیں معلوم. اے اللہ ہمارے پاس بہت سی چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن افسوس ہمارے پاس سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک کاش ہم سیرت پڑھتے، کتابوں میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں. اللہ ایک کاش ہم پڑھتے تو ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی کی محبت بڑھ جاتی، ہمارے نبی علیہ السلام کا عشق بڑھ جاتا. لیکن اللہ ہماری غفلت، ہماری نادانی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں عاشق رسول بنائیے. جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو سنتیں معلوم نہیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرما. اے اللہ عاشق رسول بنا، زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو جاری اور ساری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما. اور اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم مبارک پڑے ہو ان مبارک جگہوں پر، ان بابرکت جگہوں پر اے اللہ ہمیں بھی خیر و عافیت سے وہاں لے جائیے، وہاں ہمیں بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے. بار بار حرمین شریفین کی اللہ مقبول حاضری نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کہنے سننے میں پڑھنے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے. اس مجلس کے فیض کو اللہ قیامت تک خوب عام و تام فرمائیے. صلی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئندہ کل بھی 1:30 بجے مجلس شروع ہوگی. افطاری سے پہلے کی دعا 6:30 بجے شروع ہوگی. رات کی مجلس آج تو 27ویں رات بھی ہے، انشاءاللہ 11 بجے رات کی مجلس شروع ہوگی. اور سحری کے وقت دعا 3:25 پر ہوگی. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.